مردم شماری میں خواتین کا اندراج۔ کشور ناہید آواز ایک عالمی ماحولیاتی ادارہ ہے جو گزشتہ برس سے ساری دنیا کو وارننگ دے رہا ہے کہ 2023 بہت گرم گزرے گا، حتیٰ کہ سمندری مخلوق بھی اس کی حدت سے مر سکتی ہے۔ اس وارننگ کے ساتھ مثالیں دے رہا ہے کہ جن علاقوں میں کبھی گلیشیئر پگھلے نہیں تھے وہاں ابھی سے گلیشیئر کے علاوہ مرغابیوں کی نسل تک متاثر ہو رہی ہے۔ یوں زبانی کلامی خاص طور پر شیری رحمان کو بھی پلاسٹک کے استعمال کو ختم کرنے کے علاوہ اس خوف کا احساس بھی ہے کہ ابھی تو ہم پچھلے سال کے سیلاب سے برباد آبادیوں کی پوری طرح مدد نہیں کر سکے تھے کہ پھر گرمی ہمیں انتباہ کر رہی ہے کہ برسات کے پانی کو محفوظ کرنے اور بلوچستان کی وہ آبادیاں جو گزشتہ 15 دنوں کی بارشوں میں گھروں اور فصلوں دونوں کو تباہ کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو اس وقت صبح شام آئین کی تکمیل کے 50 سال منانے کی تقریبات میں مصروف ہے، اور دوسری طرف کسی کا استخارہ یا جلالی عمل یہ نہیں بتا سکتا کہ انتخاب کے نام پر قوم میں مفت آٹے کی تقسیم کے لیے فنڈز خرچ کر رہے ہیں، مگر الیکشن کے نام پر صوبے ہوں کے وفاق خالی جیبیں دکھاتے ہوئے بندروں کی طرح دانت نکوستی آمنے سامنے ہیں اور گندم کی تازہ فصل کو بحفاظت رکھنے کے لیے سامان نہیں کر رہی ہیں، جبکہ ہر روز خبر ہے کہ چینی، گندم اور چاول کے گوداموں میں رکھے سٹاک بارشوں اور نمی کے باعث ناقابل استعمال ہو گئے ہیں۔ اس کو آپ ملی بھگت بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی طرح بھی روٹی سستی نہ ہو سکے اور ادرک 800 روپے کلو سے نیچے نہ آ سکے، جبکہ انڈیا میں سبزیوں کی فصلوں کو کسان جلا رہے ہیں کہ 1.5 روپے کلو آلو فروخت نہیں کر سکتے۔ ادھر پاکستان میں ہم آئین کی ڈگڈگی بجا کے دنیا کو بہکا رہے ہیں کہ ہم گزشتہ 75 برس سے آئینی حکومتیں دل و جان سے چلاتے رہے ہیں۔ اسی دوڑ میں ساری سیاسی جماعتیں مسلسل جھوٹ بول رہی ہیں اور آئین میں منمانی تبدیلیاں جاری ہیں۔ جہاں تک عدالت عالیہ کا منظرنامہ ہے وہ تو مولوی تمیز الدین خان کے زمانے اور خواجہ ناظم الدین کو وزارت عظمیٰ سے اتارنے کی عبرتناک تصویروں کے ساتھ موجود ہے۔ اب تاریخ کو ہم آئین کے مطابق صرف اور صرف گزشتہ 50 سالوں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل اس طرح ہے کہ ہم تحریک پاکستان سے سقوط پاکستان کے المیے سے اپنی گزشتہ نسلوں کو سال سے آگاہ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے جب میں پروفیسر خواتین و حضرات سے پوچھتی ہوں کہ بتائیے بنگلہ دیش کا پہلا نام کیا تھا، 1% بھی واپس جواب میں مشرقی پاکستان نہیں کہتے، بلکہ بس ایک خاموشی ٹھہرے صد کے جواب میں۔ میں نے یہ حوالہ اس لیے دیا کہ پارلیمنٹ کنونشن میں کہا گیا ہے کہ اب آئین کو نصاب میں پڑھایا جائے گا۔ اس کا انجام کہیں شفقت محمود کے بنائے ہوئے سلیبس جیسا نہ ہو کہ ادھر انڈیا میں پورے مغل دور کو نصاب سے خارج کر رہے ہیں۔ اب ہر روز ہزاروں لوگ تاج محل دیکھنے آتے ہیں، ان کو کیا بتائیں گے کہ تاج محل کس BJP کے نمائندے نے بنایا تھا؟ تاریخ کے ساتھ عملی مذاق ہم دو ملکوں میں جس رفتار سے جاری ہے اس کا انجام کیا ہوگا کہ انگریزوں کے علاوہ خود ہندو اسکالرز نے بھی مسلمان بادشاہوں کے ادوار اور تعمیرات کا بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اب واپس پاکستان آ جائیں۔ یہاں ایک کام کمپیوٹر ٹیبل کے ذریعے کرنے کے لیے ہمارے بہت سے پروفیسرز کو بھی کام پر لگایا گیا ہے۔ کافی علاقوں سے اطلاعات ہیں کہ گھروں کے اندر جانے سے گریز کرتے ہوئے وہ صرف مردوں کا اندراج کر رہے ہیں۔ پہلے ہم عورتوں کے ووٹ ڈلوانے سے گریزا رہے ہیں، اب ہم مردم شماری کے ذریعے مولوی تحریک کو خود مستحکم کر رہے ہیں۔ ابھی ایسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے کہ خود مردم شماری کتنی مدت بعد ہو رہی ہے۔
ہم مسلمان لوگ آبادی بڑھانے میں سب سے تیز ہیں۔ زمانہ بے شک قیامت کی چال چلے، ہماری وہی بے ڈھنگی چال کب تک دنیا میں ذلیل کروائے گی؟ جب سے اعلان ہوا ہے کہ 18 ممالک اپنی کرنسی کو یورو کی طرح ایک بنانے کے لیے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، مجھے یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ اس فہرست میں اول تو ہمارا روپیہ سب سے نیچے آ چکا ہے، تو پھر معاشی طور پر 300 روپے کا $1 کا چکر کب تک چلے گا؟ کب تک ہم لوگ اتنا مہنگا حج کریں گے؟ کب تک اخبار دستخانوں کے گرد بیٹھے مردوں اور بچوں کی تصاویر شائع کرتے رہیں گے کہ خواتین کے لیے کہیں ایک بھی دسترخوان نہیں سجایا جاتا؟ گورنر سندھ اپنے ہاؤس میں پکوڑے تل رہے ہیں مگر خواتین کا حصہ یہاں بھی نہیں دکھایا جاتا۔ یہاں مجھے اپنی دوست جمیلہ ہاشمی کا گھرانہ یاد آ گیا۔ ان کی شادی پیر صاحب سے ہوئی تھی۔ گھر میں ہر طرح کے سرمائے کی ریل پیل تھی، لاکھوں نوکر تھے، باورچی خانے میں طرح طرح کے کھانے بنوائے جاتے، کھائے بھی خوب جاتے، مگر جب نوکروں کی باری آتی تو ان سے کہا جاتا کہ جاؤ تندور پہ کھانا کھاؤ۔ اس زمانے میں 4 آنے کی روٹی اور دال مفت کھانے کو ملتی تھی۔ ایسے تندور عام طور پر خواتین چلاتی تھیں۔ بزنس میں تندوروں کی جگہ بڑی بڑی دکانوں نے لے لی ہے، اور وہ سارے تندور جو دوپہر کو روٹیاں، شام کو مکئی بھوننے اور رات کو پھر 7 بجے روٹیاں لگاتی عورتیں تھیں، اب وہ سارا منظر بدل گیا ہے۔ البتہ خواتین نے گھروں میں آرام پسند خواتین کے لیے ان کی پسند کے کھانے فروخت کرنے کا کاروبار خوب پھیلا دیا ہے۔ مجھے یہاں ملتان اور اس کے سارے دیہاتوں میں عورتوں کے خصے کے اوپر کاڑنے کا کام یاد آ رہا ہے۔ وہ سب بچے کو لے کر ایک تندور پہ اکٹھا ہو کر باری باری روٹی لگاتی جاتی اور پھر کڑھائی والے سلیم شاہی جوتے بنانے میں جت جاتی۔ کیا کیا یاد کروں، مٹر کی پھلیاں چنتی اور گول مرچ کی بوریاں بناتی۔ عورت کی تقدیر ابھی ویسی ہی ہے۔